رات کا وقت تھا اور شہر کے کنارے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی حویلی کھڑی تھی۔ لوگ اسے خاموشی کا محل کہتے تھے۔ جو بھی رات کے وقت یہاں جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، اور جو کوئی واپس آتا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے خوف اور حیرت کا سایہ رہتا تھا۔ ایک دن 3 دوست، زارا، حمزہ اور سمیر، جو جوش میں آ کر حویلی میں جانے کا فیصلہ کر بیٹھے تاکہ وہ حویلی کا راز جان سکیں۔ وہ ایک دن اس حویلی کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ حویلی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ دروازے زنگ آلود تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف تھا۔ ان تینوں نے ہمت جمع کی اور حویلی میں قدم رکھا۔ اندر گپت اندھیرا تھا، ٹوٹے ہوئے فرنیچر ہر طرف بکھرے تھے اور دیواروں پر مکڑیوں کے جالے ہر قدم کے ساتھ جھول رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ہوا مزید سرد ہو گئی اور ان کے کانوں میں بورڈز کی کریکنگ کی آواز گونجنے لگی۔ ایک کمرہ جس میں وہ پہنچے، وہاں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ پڑا تھا۔ زارا نے اسے پکڑا اور اس میں دیکھنے لگی۔ جب اس نے آئینہ دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان سب کو احساس ہوا کہ اس حویلی میں ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور مکڑیوں کے جالوں کے سوا اور بھی کچھ ہے جو ہر لمحے ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب وہ ہال میں گئے تو ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس سے ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی دور سے ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہو۔ وہ سب رک گئے، ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سائے ان کے ساتھ چل رہے ہوں۔ اچانک ہال کے کونے میں سے ایک ڈراؤنی چیز نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ سب دوستوں کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں زور زور سے سنائی دینے لگیں۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی جو ہر رات اپنے شکار کا انتظار کرتی تھی۔ سب دوست خوف زدہ ہو گئے اور ہر طرف سے سائے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، تمام دروازے بند ہونے لگے۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس میں پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، مگر وہ تصویریں عجیب لگ رہی تھیں۔ ہر تصویر میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی چھپا ہوا تھا، جیسے وہ انہیں خبردار کر رہے ہوں۔ ان سب نے دوڑنے کی کوشش کی لیکن فرش کے بورڈز اتنے زور سے کراک کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا حویلی انہیں زمین میں کھینچنے والی ہے۔ ہر طرف سے سرد ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور ہال کے کونے میں سے ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ سرگوشیاں کبھی ہنسنے کی طرح لگتیں اور کبھی چیخنے کی طرح۔ آخرکار ان کو چھت کے نزدیک ایک چھوٹی سی کھڑکی دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف دوڑے۔ جب انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو انہیں باہر ایک زمین دکھائی دی۔ ان سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور باری باری باہر کود گئے۔ جب وہ کود گئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چڑیل انہیں دیکھ رہی تھی۔ حویلی سے بھاگ کر زارا، حمزہ اور سمیر سڑک پر گر پڑے اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہروں پر دھول اور خوف کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سانس پھولتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہیں۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تینوں شہر کی طرف بھاگنے لگے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ تینوں خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ زارا نے صرف اتنا کہا، ہم وہاں دوبارہ نہیں جائیں گے، کبھی نہیں۔ سب نے سر ہلا دیا۔ لیکن اگلی رات کچھ ایسا ہوا جس نے ان کے سارے وعدے توڑ دیے۔ رات کے 3 بجے زارا کے کمرے میں دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ وہ اٹھی اور دروازے کے قریب گئی۔ باہر اندھیرا تھا مگر سیڑھیوں پر ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ اس نے فوراً لائٹ جلائی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس فرش پر مٹی میں لکھی ایک لکیر، خاموشی کبھی نہیں مرتی۔ زارا کی چیخ نکل گئی۔ صبح جب اس نے حمزہ اور سمیر کو بتایا تو دونوں نے پہلے مذاق سمجھا، مگر دوپہر کو سمیر کے موبائل پر ایک ویڈیو آئی
وہ ویڈیو بھیجی کسی نے نہیں تھی، مگر ویڈیو میں حویلی کا وہی کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں وہ تینوں پچھلی رات تھے۔ ویڈیو میں دیوار پر ان تینوں کے سائے نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ لمحوں بعد ان کے پیچھے ایک چوتھا سایہ ابھرا، وہی چڑیل، چمکتی آنکھوں والی۔ سمیر نے کہا، ہم دوبارہ حویلی جائیں گے، مگر زہرا حمزہ نہیں مانے۔ بہت اصرار پر سمیر نے ان کو وہاں جانے کے لیے راضی کیا تاکہ وہ اس چیز کے راز کا پتہ لگائیں۔ رات کو وہ تینوں دوبارہ حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ ہوا پہلے سے زیادہ سرد تھی، جیسے حویلی ان کا انتظار کر رہی ہو۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، بغیر کسی کے چھوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر اب ایک نیا کمرہ کھلا ہوا تھا جو پہلے بند تھا۔ کمرے کے اندر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ زہرا نے ڈائری اٹھائی اور جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ ڈائری میں لکھا تھا، جو اس حویلی کی خاموشی توڑے گا وہ خود اس کا حصہ بن جائے گا۔ صفحہ پلٹا تو اندر 3 نئے نام لکھے ہوئے تھے، زہرا، حمزہ اور سمیر۔ اچانک روشنی بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، دروازے زور سے بند ہوئے اور حال میں وہی چمکتی آنکھیں نمودار ہوئیں۔ زہرا نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ حمزہ اور سمیر کے چہرے خوف سے جم گئے، پھر ایک لمحے میں وہ سب غائب ہو گئے۔ صبح سورج نکلا تو حویلی کے دروازے پر 3 سائے ہمیشہ کے لیے جم گئے تھے۔ وہ اب خود اس خاموشی کا حصہ بن چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، اگر رات کے وقت حویلی کے پاس سے گزرو تو 3 آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہلکے لہجے میں کہتی ہیں، خاموشی کبھی نہیں مرتی۔ اگر آپ اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔